السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو روزہ کے کفارہ کا مسئلہ بیان کرنا ہے اور ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کرنی ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام سلمہ بن صخر الانصاری البیاضی تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور ان کو روزہ تھا۔ پھر یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ آیا ہے حدیث پاک کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، بینما درمیان ہمارے، نحن ہم تھے، جلوسن بیٹھنے والے، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اذ جاء رجل اچانک آیا ایک آدمی، فقال کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ہلکتو میں ہلاک ہو گیا۔ قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالکا کیا ہے واسطے تیرے؟ قال کہا اس آدمی نے، صحابی نے، وقعت علی امراتی وانا صائم، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، وانا صائم اور میں اس وقت روزے میں تھا۔ فقال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، هل تجد رقبة تعتقها، کیا تو کوئی غلام پاتا ہے جس کو تو آزاد کر، یہ تیرا کفارہ ہے، تو نے غلام آزاد کرنا ہے۔ قال کہا اس آدمی نے، لا نہیں یا رسول اللہ۔ قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فهل تستطيع، کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے، ان تصوم شہرین متتابعین، اے جو تو روزے رکھ 2 مہینے لگاتار۔ قال اس صحابی نے کہا، لا نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ پھر قال فرمایا، حل تجد، کیا تو پاتا ہے، اطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت پاتا ہے، یہ تیرا کفارہ ہے۔ قال کہا صحابی نے، لا نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجلس، تو بیٹھ جا، بیٹھ جا، اگر تو طاقت نہیں پاتا ہے تو بیٹھ جا۔ ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹھہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فبینا فرمایا، فبینا نحن علی ذالک، اور آپ اسی انتظار میں بیٹھ گئے کہ اگر کوئی کچھ لے کر آتا ہے تو اس کو دیں گے یا اپنے کفارے کے طور پہ ادا کرے گا۔ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ فرمایا بعرق فیہ تمر والعرق المقتل الزخم، آپ کے پاس کھجور کا ایک تھیلا آیا۔ عرق کہتے ہیں کھجور کے تھیلے کو جس میں کھجوریں ہوتی ہیں، وہ آپ کے پاس لایا گیا۔ تو جب آپ نے دیکھا ایک انصاری صحابی آئے، کھجور لے کر آئے صدقے کی، تو آپ نے قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، این السائل، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا، کہاں ہے وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے والا؟ تو وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ قال کہا اس صحابی نے، کہا انا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔
قال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکڑ اس جو ہے کھجور کے تھیلے کو پکڑ، ہاذا یہ جو تھیلا ہے، فتصدق به اور تو اس کو خیرات کر دے، مدینے کے جو مسکین ہیں ان کو کھلا دے۔ فقال الرجل وہ آدمی کہنے لگا، وہ غریب بھی تھا، تو اس نے کہا اعلا افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو آپ نے مجھے کھجوریں دی ہیں کیا میں ایسے آدمی کو نہ دوں جو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہو، یعنی میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ فواللہ پس وہ صحابی کہنے لگا پس قسم ہے اللہ کی، ما بینا لا بیتہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، یا رسول اللہ میرے گھر کے علاوہ مدینے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اور مجھ سے زیادہ غریب ہو۔ ہاں تو فرمایا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سنتے ہیں تو آپ مسکرائے، آپ ہنسنے لگے، حتی بتت انیابہ حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آنے لگے۔ ثم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا اطعمہ اہلک، چلو چل اس کو لے جا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا اور خود بھی کھا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہ جو ہے پیکج جو ہے صرف اور صرف اسی آدمی کے لیے تھا، اس صحابی کے لیے تھا، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ جو ہے خصوصی رعایت فرمائی۔ اب جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ سن لیجئے۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا نام سلمہ بن صخر الانصاری البیاضی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ہلک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا، تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں روزہ کی حالت میں تھا اور میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا، یعنی اپنی بیوی سے میں نے ہم بستری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس غلام ہے جس کو تم کفارہ کے طور پر آزاد کرو، کیونکہ جو تم نے روزے کی حالت میں کام کیا ہے اس کا اسلام کے اندر کفارہ ہے، تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، میں غلام رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، 2 مہینے روزے رکھو، ہاں لیکن درمیان میں چھٹی نہیں کرنی ہے، لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، اس کی استطاعت طاقت رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہے کہ کوئی شخص آئے اور کچھ لائے تو اس کو دے دیں، وہ بطور کفارہ صدقہ کر دے۔ چنانچہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اسی وقت آپ کی خدمت ایک عرق آیا جس میں کھجوریں تھیں، اور عرق ایک بڑے تھیلے کو کہتے ہیں جو کھجور کے پٹے کا بنا ہوتا ہے، اور جس میں 60 سیر سے لے کر 80 سیر تک کھجوریں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ سائل کہاں ہے، کدھر ہے وہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یہ کھجوریں پکڑو اور انہیں اللہ کی راہ میں محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ایسے شخص کو نہ دوں جو مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہو، یعنی میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، میں خود سب سے زیادہ محتاج ہوں، دوسرے لوگوں کو کیسے دوں؟ تو خدا کی قسم وہ آدمی کہتا ہے، وہ صحابی پاک کہتا ہے کہ مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو میرے گھرانے سے زیادہ محتاج ہو، اور مدینہ
فرمایا اور مدینہ کے دونوں کناروں، اور اس سے مراد وہ دونوں پہاڑیاں تھیں جو مدینہ کی جانب شرق اور جانب غرب میں واقع ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بات سن کر ہنسنے لگے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں زہر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اچھا یہ کھجوریں جو ہے اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ تو اس کو روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ یاد رکھو یہ پیکج صرف اس صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آج جو ہے یہ کفارے کے اوپر اس کا کفارہ کیا ہے؟ کوئی اگر روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے پاس چلا جائے اور جو ہے اس سے ہم بستر ہو جائے تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر جو ہے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے اور درمیان میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اگر درمیان میں کوئی چھٹی ہوئی تو اگر اس نے 1 ماہ کے روزے رکھ لیے وہ سارے ختم، اگر 1.5 ماہ کے رکھ لیے وہ سارے ختم، لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ جو ہے روزوں کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلائے گا، تب جا کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ توضیع جاءہ الرجل، آیا آپ کے پاس آدمی، ہاں اس کا نام سلمہ بن صخر البیاضی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عورتوں کے بارے میں مغلوب الحال تھے۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری روایت میں یہ تفصیل بیان کی گئی، ہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جماع کیوں کیا؟ صحابی آپ نے جماع کیوں کیا حالانکہ تمہیں روزہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے اپنے بیوی کے پازیب کو جب دیکھا تو صبر نہ ہو سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردن آزاد کر۔ تو انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کی قسم اپنی گردن کے علاوہ کسی گردن کا مالک نہیں ہوں، صرف اپنی گردن میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ماہ کے روزے رکھو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو پھنس پڑا ہوں ایک روزے میں، اگر یہ میں پھنس پڑا ہوں تو 2 مہینے کیسے رکھ لوں؟ اتنی استطاعت نہیں رکھتا۔ ہاں وہ تو اسی روزے کی وجہ سے ہوا ہے جو ابھی ہوا ہے، یعنی اسی ماہ کی طاقت اور صبر نہیں ہے تو 2 ماہ تک کیسے صبر کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلہ مدینہ کے فقراء پر تقسیم کراؤ، یہ تیرا کفارہ ہے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم مدینہ کے جو ہے چاروں طرف جو ہے اعتراف مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ اپنے اہل عیال کو کھلا دو۔ اب یہاں جو ہے فرمایا اپنے اہل عیال کو کھلا دو۔ تو وہ آپ نے فرمایا اب لے جاؤ، یہ تیرا جو ہے کفارہ تیرے اوپر حلال ہے۔